ناظرین آئیے آج ایک بار پھر آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سابق وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گیلانی صاحب آج کل کیا مصروفیات ہے پھر؟ جی آج کل تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میری بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی. جی تو یہ وہ ہماری جو پانی والی ٹینکی ہے وہ لیک کر گئی تھی. اچھا. تو اس کو میں مرمت کرواتا رہا ہوں. تو وہ بھائی اشرف ہمارا پرانا سینٹری والا ہے تو اس کو بلا کے تو وہ میں نے خود اپنے گھر میں سر پہ کھڑے ہو کے تو وہ ٹھیک کروائی. سیاسی مصروفیات کیا ہے؟ جی سیاسی مصروفیات جو ہیں وہ یوں ہیں کہ گھر میں نے مرغی انڈوں پہ بٹھائی ہوئی ہے. اچھا. تو اس کا انڈوں کے جو دن ہیں وہ 20 دن سے اوپر کے دن شروع ہو گئے. تو اب چونکہ اہم دن ہے تو ادھر اس کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے. تو اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کتنے چوزے ہو گئے. گیلانی صاحب پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو مرغی ہوتی ہے اس کا انڈوں پہ بیٹھنا بھی پالیٹکس ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ جس طرح پالیٹکس میں الیکشن ہوتے ہیں اور اس کا رزلٹ نکلتا ہے اسی طرح یہ جو مرغی ہوتی ہے یہ بھی رزلٹ کے لیے ہی انڈوں پہ بیٹھتی ہے. اور گیلانی صاحب میرا خیال ہے یہ تو آپ کو تمثیلی انداز میں بات کر رہے ہیں, واقعی یہی ایکٹیویٹیز ہیں؟ نہیں اور بھی بے شمار ایکٹیویٹیز ہیں. اللہ کے فضل سے بڑا مصروف ہوں میں. گھر میں ایک دیوار میں سے سیپیج نکل آئی ہوئی تھی تو میں نے راج کو بلایا تو اس نے وہ سارا پلستر اتار کے تو اس کو دوبارہ پلستر کیا ہے. اچھا. تو اس نے مجھے کہا کہ اب آپ اس کے پاس بیٹھ کے تو دیکھتے رہے, اگر دوبارہ جس وقت بھی اس میں سے سیپیج نکلے گی تو مجھے فوراً اطلاع دے. تو میں آج کل اس کے پاس بھی بیٹھتا ہوں. گیلانی صاحب فنڈز میں لیکیج تو آپ پکڑ نہیں سکے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فنڈ میں لیکیج میں پکڑ نہیں سکا تو کاند میں لیکیج کیسے پکڑوں گا؟ تو میرے بھائی یہ اللہ کے فضل سے میں جس چیز کی طرف دھیان دیتا ہوں پھر میں اس چیز کی طرف دھیان دے لیتا ہوں. گیلانی صاحب جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی سیاسی مصروفیات کیا ہیں؟ آپ گھر کی باتیں لے کے بیٹھ گئے. دیکھیں یہ جو گھر کی باتیں ہیں یہ بھی سیاسی باتیں ہیں. چونکہ ہمارا جو گھر ہے وہ سیاست کا گڑھ ہے. وہ واحد پاکستان کا گھر ہے جس میں ایک سابق ایم این اے اور ایک موجودہ ایم این اے رہتا ہے اور ایک ایم پی اے بھی رہتا ہے اور اس کے ساتھ ایک سابق وزیر اعظم بھی اس گھر میں رہتا ہے. اچھا. اور ایک سابق خاتون اول بھی رہتی ہے. تو اس لیے ہمارے گھر میں ہونے والی ہر بات جو ہے وہ سیاسی ہوتی ہے. اچھا. اور ہر وقت اس گھر میں پالیٹکس کے علاوہ اور کچھ ہوتا نہیں ہے. گیلانی صاحب آنے والے الیکشنز میں آپ ملتان میں اپنے لیے کیا منظرنامہ دیکھتے ہیں؟ منظرنامہ مونجو داڑو دیکھا آپ نے؟ ہڑپا نہیں دیکھا تو ہڑپا وہ بھی نہیں دیکھا, ہڑپا بھی نہیں دیکھا. میرا مطلب ہے کہ ادھر سے بھی ووٹر آئیں گے ہمیں ووٹ ڈالنے کے. گیلانی صاحب نون لیگ کا تو دعویٰ ہے کہ پنجاب ان کا بیس کیمپ ہے. دیکھیں نون لیگ تو مجھے لاہور میں کمزور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کا لاہور میں کمزور ہے؟ دیکھیں بی بی یہ جو لاہور میں میٹرو بس کا سکینڈل ہے یہی نون لیگ کو لے ڈوبے گا. کیسے لے ڈوبے گا؟ ایسے گڑم. بھائی جس طرح یہ سوئس بینک کا سکینڈل مجھے لے ڈوبا ہے اسی طرح یہ میٹرو بس کا سکینڈل جو ہے یہ نون لیگ کو لے ڈوبے. حالانکہ سوئس بینک میں سچا تھا. میں کہتا تھا کہ یہ جو کیس ہیں سوئس بینک کے یہ نہیں کھل سکتے تو میری کوئی نہیں تھا مانتا. تو جب سوئٹزرلینڈ کے انگریزوں نے کہا ہے تو سب نے مان لیا. ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جس طرح باہر کی کنڈی اندر سے نہیں کھل سکتی
इसी तरह स्विस बैंक वाला केस नहीं खोल सकता, मगर किसी ने नहीं माना। सही। तो अब जब स्विट्जरलैंड के अंग्रेजों ने कहा है तो हमने मान लिया है। सही। जुनैद साहब, आप तारीख को उठा के देख लें, हमारे लोग जो हैं ये अपने बंदे की बात नहीं मानते, मगर जब अंग्रेज कहता है तो उसकी बात मान लेते। तो ये तारीख गवाह है कि नुसरत फतेह अली को और मुझे पहले किसी ने नहीं माना। जब अंग्रेज ने उसके क्वाली पे धमाल डालनी शुरू किया तो हमने भी धमाल डालनी शुरू की। इसी तरह मेरी बात भी कोई नहीं था मानता। तो जब अंग्रेज ने मुझे माना तो अजीजी जैसे लोगों ने मेरी धमाल डालना भी शुरू कर दिया। गिलानी साहब, यौमिया 75,000 लोग उन बसों पे सफर कर रहे हैं जी। तो ये तो और टेंशन वाली बात है। क्या मतलब? लोग पहले घरों में सारा दिन आराम से लेटे रहते थे। जब से इन्होंने मेट्रो बस बनाई है, आवाम बसों में खजल हो रही है। और वैसे भी इन्होंने सारे पंजाब का जो बजट है वो लाहौर में ही लगा दिया है। मुल्तान में इन्होंने मेट्रो बस नहीं बनाई। गिलानी साहब, उनका मौकफ ये है कि इंग्लैंड जैसे बड़े और तरक्की याफ्ता मुल्क में भी सिर्फ लंदन में ट्यूब चलती है। देखे, ये उनका मौकफ गलत है। अगर इंग्लैंड में भी मुल्तान होता तो वो उधर भी जरूर ट्यूब चलवाते। और इसलिए अल्लाह के फजल से ये हमने जितना काम किया है वो नून लीग ने नहीं किया। गिलानी साहब, मुल्तान के अलावा आपने कहाँ काम किया है? देखें, अल्लाह के फजल से हमने मुल्तान के अलावा भी बहुत काम किया, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमने काम किया। कहाँ? हमने अपने हलके में बहुत काम किया। आपका हल्का कहाँ है? मुल्तान में। उसके अलावा हमने अपने मोहल्ले में बहुत काम किया। मोहल्ला कहाँ है? मुल्तान में। उसके अलावा हमने अपने घर में बहुत काम किया। घर कहाँ है? मुल्तान में। देखे, ये लकीली चुके सब कुछ जो है ये मुल्तान में था, इसलिए हमने जो सारे पाकिस्तान में काम किया है वो मुल्तान में इकट्ठा हो गया। ये था हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।